ہمارا ایئر فورس کا جہاز ایک وزیر اعلیٰ کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اور ملک سے باہر لے کر جا رہا ہے اور دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ اس کا پاسپورٹ سٹاپ لسٹ میں ہے. ایک صوبے کو تمام تر وسائل دیے جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور پاکستانی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس پر تو چپ. یہ آج میں نے آپ سب کے لیے تمام دوستوں کے ساتھ خیبر پختونخوا کے جتنے بقایا جات ہیں وفاقی حکومت پر یہ آپ کے سامنے ہیں. یہ 4,758 ارب روپے یہ میں نے تمام دوستوں کے لیے آج ثبوت لائے ہیں. یہ ہمارا وفاق پر واجب الادا ہے. 5,300 ارب کرپشن جو رپورٹڈ ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ میں وہ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے ہمارا حق نہیں دیا جا رہا. ایک تو حق نہیں دیا جا رہا, دوسرا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ صرف اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے, وہ 10 دفعہ ڈیالہ جیل جاتا ہے, اس کو ملنے نہیں دیا جاتا اور باہر جو ہے سڑک پر پوری رات گزارتا ہے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ خود ہی پریس کانفرنس کرنے بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارا لیڈر, ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی رسک ہے. او بے وقوفوں, یہ نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں ہے, یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت ہے عمران خان صاحب. یہ آپ کی نیشنل انٹیگریٹی کی ضمانت ہے, یہ آپ کی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کی ضمانت ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پاکستانی قوم اگر آپ سے نالاں ہے اور آپ سے نفرت کرتی ہے تو صرف ایک ریجیم چینج آپریشن کے بعد اپنا گراف دیکھیں, اس لیڈر کے لیے لوگوں کی محبت دیکھیں دل میں. 8 فروری کا رزلٹ جو آپ لوگوں نے چینج کیا ہے اور کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا ہے, پتہ تو ہے نا, معلوم تو ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. ذرا وہ رزلٹ دیکھیں کہ لوگوں کی پلس کیا کہتی ہے, لوگ چاہتے کیا ہیں. اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان اگر پہلے آپ لوگ کرتے تھے تو وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, آج سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارے کاشف عباسی صاحب نے باتیں کی صحافیوں پر پابندیوں کے اور ہمارے میڈیا چینلز پر پابندیوں کی. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, کیا کیا چھپاؤ گے. اور پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ آج کل پاکستان کا سوشل میڈیا ہے, جو پوری دنیا کو حقیقت دکھا رہا ہے, آپ لوگوں کا اصل چہرہ دکھا رہا ہے. جو جن کا کام ہے وہ ان کو بتا رہا ہے کہ آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں. آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالیں. آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک چٹ کے ذریعے ججز پر فیصلہ کروائیں. اچھا, عدالتیں, ہمارے ججز اتنے بے بس کہ وہ خود لیٹر کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے, لیکن شرم اور حیا کسی میں ہے ہی نہیں. جو لوگ مینڈیٹ چوری کے ذریعے حکومت کا حصہ ہے وہ ساری رات ٹی وی پر بیٹھ کر بے شرم کی طرح باتیں کرتے ہیں. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شرم, حیا, عزت, غیرت انہوں نے الماری میں بند کر رکھی ہے کہ پتہ نہیں کہاں پر رکھی ہے, اور تالے بھی لگائے ہوئے ہیں کہ جس طرح کا وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو ہیں دیکھ نہیں سکتے اب ان کے چہرے. لیکن اس طرح یہ ملک چلے گا نہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی انا بغض میں ایک آدمی کو تو وہ جیل میں بٹھایا ہوا ہے ناحق, اس کی اہلیہ بشرا بی بی کو بٹھایا ہوا ہے ناحق جیل میں, ان کی بہنوں پر آپ تشدد تو کر رہے ہیں, ان کے کارکنوں پر آپ جو ہیں وہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں, گولیاں چلا رہے ہیں, چادر چار دیواری کی پامالی مسلسل کر رہے ہیں. لیکن اس سے آپ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اپنی طرف موڑ نہیں پائیں گے. یہ آپ پاکستان کو مزید خراب کریں گے, اس سے جو ہے ادارے مزید کمزور ہوں گے, اس سے لوگوں کے دلوں میں اداروں کے لیے نفرت مزید بڑھے گی, اور اس سے جو آپ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, جس پر میں نے کل بھی بات کی
کہ ہم 80,000 ارب روپے کے مقروض ہو چکے ہیں آج، جس میں 36,000 ارب روپے ہمارا بیرونی قرضہ ہے جو ہمارے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ منسلک ہے. ہمارا ڈالر کا ریٹ فارن ریزرو کے ساتھ منسلک ہے. ہمارے فارن ریزرو اگر آج $20 بلین ہیں تو اس میں آپ کا 70% حصہ یا IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون کا ہے، یا دوست ممالک نے آپ کو جو ہے خیرات دی ہوئی ہے وہ پڑا ہے. 3 سے 4 ارب روپے جو ہے وہ آپ کے فورن ریمیٹنسز ہیں. ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں کیونکہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $15 ارب تک پہنچ چکا ہے. تو اگر آپ سے یہ پیسہ دوست ممالک نے اور IMF نے واپس مانگا تو آپ کے ڈالر کا ریٹ 282 روپے پر جو انہوں نے آرٹیفیشلی لاک کیا ہوا ہے یہ 400 سے تجاوز کر جائے گا، 400 روپے سے بڑھ جائے گا. تو یہ 36,000 ارب روپے یہ آٹومیٹکلی آپ کے 50,000 ارب سے بڑھ جائیں گے اور آپ کا ٹوٹل GDP 1,12,000 ارب روپے ہے. 80,000 ارب روپے اس کا 72% بنتا ہے. جب یہ آپ کا بیرونی قرضہ 50,000 ارب روپے سے بڑھے گا تو آپ کا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کا ڈیفینس کا بجٹ کہاں جائے گا؟ آپ کو جو ہے یہ 5,300 ارب روپے کا IMF کا رپورٹڈ جو آپ کرپشن کر رہے ہیں آپ کے پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ ملک تو دیوالیہ کر چکا ہوگا. تو تمام دوستوں کو یہ سمجھنا ہوگا، ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو بھی، جو بند کمروں کے فیصلہ ساز ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان کو بھی، جو ان کو مشورے دیتے ہیں غلط ان کو بھی، کہ یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان اور پاکستانی قوم کی ہے. یہ جنگ ہمارے آنے والے بچوں کی مستقبل کی ہے. اور اس میں صرف اور صرف عمران خان نے ٹیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ اس کا اور اس کا خاندان قربانی دے گا. اس میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم سب نے قربانی دینی ہے، ہم سب نے کڑا ہونا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سوال بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم اپنے حق کے لیے کڑے بھی ہوں گے، اور اپنے حق کے لیے کڑے ہوتے ہوتے اگر شہادت بھی ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے دریغ نہیں کریں گے. میں تحریک آئین تحفظ پاکستان، تحریک تحفظ آئین پاکستان اور ہمارے جتنے بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز یہاں آئی ہیں ان سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، پاکستان کی خودی اور خودداری کی بحالی کے لیے مجھ سے بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام کارکن اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چٹان کی طرح کھڑا ہوں گا اور آپ مجھے پہلی صف میں پائیں گے. شکریہ مہربانی. بہت شکریہ چیف منسٹر.